آیت اللہ جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے، خطیب تھے، دونوں تقریر کرتے تھے. حج ایک کے اوپر واجب ہو گیا تو اس نے حج کرنا تھا، لیکن محرم کی مجالس اور سفر لمبے ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، اور محرم کی مجالس اور اس کا انتقال ہو گیا. اب واجب تھا، واجب ترک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہوا. تو جو دوسرا بھائی زندہ تھا اس کے خواب میں وہ کافی دن بعد آیا تو اس نے بولا کہ کیا ہو گیا، تم کیسا؟ کہا کہ میں پھنس گیا تھا. کہا کیسا؟ کہا کہ جو حساب کتاب ہو رہا تھا تو ظاہر ہے امام نے کہا کہ تم نے واجب کو ترک کیا ہے تو تمہیں تو اس کی سزا ملے گی. تو کہا وہاں بی بی نے امام سے سفارش کی کہ یہ ہمارے بیٹے کا ذاکر ہے، اسے چھوڑ دیجئے. تو امام نے کہا ہاں وہ ہے، لیکن اس نے واجب کو ترک کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہمارے لیے بھی بہرحال درس ہے جانے کا، واجب کو ترک کیا. جب کچھ دفعہ بی بی نے کہا تو پھر بی بی نے کہا کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے. اس جوان کی نیابت میں ہمارا 12واں حج کر رہا ہے. یعنی کنیکشن یہی ہے. عزیزان محترم، ہم اپنے امام کو پہچانے. عزیزان محترم، ہماری زندگی کا خلاصہ امام ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی ابتدا امام ہونا چاہیے، انتہا امام ہونا چاہیے. اور جب تک یہ آپ چپ انسٹال نہیں کریں گے بچوں کے اندر امام کی، یہ کچھ بھی کرتا رہے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے ابھی تک سافٹ ویئر میں پتا ہو کیسے یہ امام زمانہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، تب یہ امام کی طرف بڑھے. اور یہ تب ممکن ہے جب میں خود امام کی معرفت اپنے وجود میں لے کر آؤں. اسی لیے خاتون کا کردار سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے. خاتون کے برابر جیسے آج کا معاشرہ، میڈیا اور ساری چیزیں خاتون کو ایز اے کنزیومر پروڈکٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہے. کنزیومر ہے، بس کنزیوم کریں اور ختم کر دیں. جبکہ اسلام اس کا احترام کیسے کرتا ہے. خود نبی جو ہے وہ اپنی بیٹی کا کیسا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس جاہل معاشرے میں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اس جگہ پر بیٹی کے لیے کھڑے ہو جانا، جھک جانا، ہاتھوں کو بوسہ دینا، یعنی دکھایا کہ اسلام کے نزدیک ایک خاتون کیا کردار لے کر آئی ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے زانے محترم، بہرحال ہم یہاں پر تو بہرحال مرد ہیں زیادہ، لیکن ہمارے یہاں بھی جو ذہنی سطح ہے وہ مین ڈومینیشن سوسائٹی ہے. بہرحال کہیں وومن ڈومینیٹ سوسائٹیاں بھی ہیں، لیکن ہمارے ذہن جو ہے کہ گو کہ بہرحال اسلام نے دونوں مساوات نہیں لکھے، اسلام نے تو دونوں برابر نہیں ہیں. یہ بہرحال ایک معاشرہ اس کو کہتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، برابر نہیں ہے. دونوں کے اپنے حقوق ہیں اور خدا نے دونوں کو ڈگنیٹی دی ہوئی ہے، دونوں کے کردار کو پیش کیا ہوا ہے. دونوں ڈفرنٹ صنف ہیں، بہرحال دونوں کی پازیٹیوٹی ہے، خدا نے اسی حوالے سے ٹریٹ کیا ہے. دونوں کو ہر چیز دی ہے. برابری نہیں ہے کہ بعض اوقات آج کل نیا کپل جو ہوتے ہیں دونوں جو ہوتے ہیں دونوں برابر ہیں، میں نے یہ کیا تو تم نے وہ کیا. بہرحال یہ ہر کسی کی اپنی ڈیوٹی ہے. جب بی بی کی شادی ہوئی تو رسول خدا نے دونوں کے کاموں کو ڈیوائیڈ کیا ہے. علی آپ کا کام باہر کا ہے، فاطمہ آپ کا کام گھر کا ہے. لیکن اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ ورکنگ وومن نہ ہو یا پروفیشنل نہ ہو، کریں، لیکن اصل آپ کا گھر ہے. اگر آپ کے کسی کام یا بزنس یا پروفیشن کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے تو آپ کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ آج موسٹلی معاشرے کے اندر بچے کہیں اور پل رہے ہوتے ہیں، تو جہاں بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ نفس اس بچے کی تربیت کر رہا ہے. آپ تو نہیں کر رہے تربیت. آپ کتنا اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، کس حد تک ٹائم دے رہے ہیں. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کاموں کو دیکھیں کہ کس کی کیا اہمیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ہم مرد حضرات جو ہیں، میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ ہم اپنے گھروں میں اپنا کردار ادا نہ کریں. مطلب گھر میں آ کر ہم بالکل ایسے ہو جائیں جیسے مطلب ہم نے کچھ نہیں کرنا. نہیں، روایت ہے رسول خدا داخل ہوئے، دیکھا کہ مولا کائنات گھر میں دال جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں جو مرد اپنے گھر میں کاموں میں مدد کرتا ہے اسے کئی شہیدوں کا ثواب ملتا ہے.
تو آج آپ اپنے گھر میں جا کے شہیدوں کا ثواب جو ہے وہ شامل کیجیے گا. صلوات بھیجتے محمد وعلی دوسری طرف بہرحال خاتون کے لیے بھی روایات ہیں کہ جو خاتون اللہ کی خاطر جو بھی کام کرتی ہے وہ گویا ایسی ہے جیسے عبادت کر رہی ہے. اسلام اس چیز کو دیتا ہے کہ بہرحال اصل ہدف خدا کی طرف بڑھنا ہے, نہ کہ ایک دوسرے کو دکھانا ہے یا نیچا کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. آج جو خاتون کا کردار سوسائٹی کے اندر, اور ایک سوسائٹی جو پہلا سوسائٹی کا حصہ ایک گھر ہوتا ہے, وہ بہت مشکل کے اندر ہے جانے محترم. جو بہرحال ہمیں ملتی ہیں کنسلٹنسی کرنی پڑتی ہے, آپ کے درمیان میں لوکل آپ کے ذریعے علماء موجود ہیں. جو سب سے زیادہ مشکلات ہیں, ایک تو بہت جلدی ڈائیورس پہ سٹوری جا رہی ہے, بہت تیزی سے جا رہی ہے. ٹالرنس بالکل نہیں ہے, برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے. جتنی تیزی سے ہم لوگ چینل چینج کرتے ہیں اتنی تیزی سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی لائف کے یہ چینل بھی بند کر لیں. ذرا سی بات ہوئی, کھٹپٹ ہوئی, کہانی ختم ہو گئی, ادھر الگ ادھر الگ. یہاں معاشرے میں تو آپ ویسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, فوراً پولیس آ جاتی ہے, تو یہاں تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے آدمی. لیکن یہ کیوں ہے؟ حقوق اپنی جگہ, عزت اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ, لیکن ٹالرنس کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہماری زندگی جو ہے وہ آرٹیفیشل ہو گئی ہے؟ جیسے بہرحال انسان جو ہے وہ یہ ایک بار مصرف ون ٹائم یوز چیزیں یوز کرتا ہے. لائف بھی ایسی ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں علماء بیان کرتے ہیں, بہرحال ہم نے بھی بہرحال زمانے تو دیکھیں گے, ہم بھی اتنے جوان تو نہیں, بوڑھے ہی ہیں, لیکن پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب میاں بیوی میں کچھ کھٹپٹ ہوتی تھی, شوہر گھر سے باہر چلا جاتا تھا, واپس آتا تھا جب تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ابھی تو شوہر گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے, فون شروع ہو جاتا ہے ادھر ادھر. دوسرے یقیناً محبت کرتے ہوں گے, ماں باپ محبت کرتے ہیں, دوست, لیکن وہ اپنے زاویوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اپنے گھر کو انسان خود بچاتا ہے, لیکن اگر آپ وہ نہیں رکھیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا, یہ سب پھوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی جانے محترم. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ بہرحال آپ ان چیزوں کو صبر کریں. آغا دولابی جو بہت بڑے عارف تھے عزیزان محترم, فرماتے ہیں کہ تم گھر سے کبھی بھی غصے کی حالت میں مت نکلو, کیونکہ تمہیں یہ نہیں پتا کیا تم گھر واپس آؤ گے یا نہیں آؤ. گھر سے ناراض مت نکلو, وہ کہتے ہیں. بعض اوقات میں غصے میں نکل جاتا ہے, یہاں سے نکل جاتا ہے, پتہ ہے تم واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے. وہ اس بزرگ, حالانکہ اچھی خاصی ان کی ایج اور بزرگی, امام خمینی آیت اللہ بروجردی ان کے گھر مجلس سننے جاتے تھے, بہت بڑی شخصیت تھے. وہ اس بزرگی میں کہتے تھے کہ ان کی زوجہ ان کے لیے جوتے رکھتی تھی جب وہ گھر سے باہر نکلتے. دس از ریسپیکٹ, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہے, احترام ہے. اسلام کتنی فوکس کرتا ہے ہمیں جب ٹریٹ کر رہا ہے اس طرح. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام بیٹیوں کی کتنی رسپیکٹ کر رہا ہے. شخص آتا ہے کہتا ہے میرے ہاں بیٹی ہوئی مولا, میں کیا نام رکھوں؟ تو امام کہتے ہیں کہ فاطمہ نام رکھو. اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹی ہو تو 7 دن تک فاطمہ اسے پکارنا چاہیے, بیٹا ہو تو محمد پکارنا چاہیے اسے. تو امام جب سے کہتے ہیں فاطمہ نام رکھو, تو امام کیا کہہ رہے ہیں اسے؟ کہہ رہے ہیں خبردار کبھی اپنی بیٹی پر ہاتھ مت اٹھانا. کہاں ٹریٹ کر رہا ہے اسلام؟ انسان کو انسان ٹریٹ کر رہا ہے. لیکن آج معاشرہ بالکل کنزیومر ہو گیا, ہر چیز, تعلقات, رشتے بالکل ایسے ہو گئے. جتنی تیزی سے ہماری انگلی جو ہے وہ موبائل کی اسکرین کو سویپ کرتی ہے, ہم رشتوں کو بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. آج بھائی بہن رشتہ دار سب آرٹیفیشل ہو گیا, سب میٹرلسٹک ہے. کوئی کچھ دے تو دے, کھوکھلا ہو گیا. مگر اسلام یہ تھا, مگر دین یہ ہے, ریلیجن یہ ہے. وہاں بیوی 40 ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہے, تو بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے انسان کو کیا کرنا. افسوس ہوتا ہے جب انسان خبریں سنتا ہے کہ اولاد نے کئی سال ہو گئے ماں باپ سے بات نہیں کی, بہنوں سے خفا گھوم رہا ہے, اور پھر انسان گرفتار ہے, مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. تہران کا تاجر تھا, بزنس خراب ہو گیا, بینک کرپٹ ہو گیا. ایک عالم کے پاس گیا, کہا کہ مجھے وظیفہ بتائیں. انہوں نے وظیفہ دیا,
عمل کیا, کچھ نہیں ہوا. دیکھا بازار میں جا رہے ہیں کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ, پہنچے کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا اس نے تو کام ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا تم اس بزرگ سے بات کرو. وہ بزرگ کون ہے؟ رجب علی خیاط ہیں, عارف ہیں اپنے وقت کے. تو ان کے پاس گیا کہ میری مشکل ہے. کہا کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے, تمہاری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے یتیم بچوں کے سر پر تم نے ہاتھ نہیں پھیرا. اسے شرمندگی ہوا. یہ تحفے وفے لے کر اپنی بہن کے گھر گیا, معافی مانگی, کہا میں آتا جاتا رہوں گا, مجھے کوئی کام ہو. چند دنوں میں اس کا کاروبار بہتر ہو گیا. اب یہ کنیکشن امپورٹنٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے والدین کو اف نہیں کہو, اف. یہاں تو بچے بڑے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ پرانے زمانے کے, اور جب انسان 4 چیزیں حاصل کر لے تو والدین تو ویسے ہی بیچارے باہر چلے گئے. اور امام فرماتے ہیں اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا. اف نہیں کہو. لیکن نہیں, پھر انسان گرفتار ہے, پریشانیاں ہے. کتنا انسان, کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کیسے انسان اپنے ماں باپ کو کیسے دیکھتا ہے, اپنی اولاد کو کیسے دیکھتا ہے. ہم خود اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں, زنگ لگ گیا ہے دنیا کا. ہم رشتوں کی وہ قدر نہیں کرتے. اسلام ان گھروں کی جب باتیں کر رہا ہے تو یہی تو بتا رہا ہے کہ یہ گھر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آج اگر ایک گھر اچھا ہو جائے تو آپ معاشرے کو ایک گھر, یعنی ایک پزل سالو کر رہے ہیں اس کی. اور یہ سارے گھر اچھے ہو جائیں تو یہ وہی معاشرہ ہو جائے گا جسے فارابی, ایرسٹوٹل مدینہ فاضلہ, یعنی وہ کہ جہاں پر سب کچھ اچھا ہو. تب اچھا ہوگا تو امام خود بخود تشریف لے آئیں گے. عزیزان محترم, ہم انتظار میں ہیں کہ امام آئے, امام ہمارے انتظار میں کہ یہ ٹھیک ہوں تو میں آؤں. اور ہم اپنے آپ کو, ہم نے اپنے 2 آئیڈینٹیٹیاں رکھی ہیں. میں بہرحال زیادہ ملائم نہیں ہوں گا عزیزان محترم. 2 آئیڈینٹیٹیاں ہیں ہماری. ایک وہ ہے کہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے, اور ایک وہ ہے جو ہماری تنہائی اور خلوت میں ہے. اور دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے, دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. سامنے آپ کے میں التماس دعا, میرا ہاتھ آپ کے, جی جی بالکل, جزاک اللہ, سبحان اللہ, یہ جملے میں بس. اپنی خلوت اور تنہائی میں اصل شخصیت وہ ہے انسان کی. آج معاشرے میں کچھ اور ہے, تنہائی میں کچھ اور ہے, جبکہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. خدا وہی ہے, خدا نہیں بدلا. جو مصر میں حضرت یوسف کا خدا تھا وہی خدا آج بھی ہے. علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں جب زلیخا نے یوسف بلایا, حضرت یوسف کو, 7 دروازے بند کر دیے اور پھر تقاضا کیا. حضرت یوسف نے زلیخا سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے گھر میں پلا بڑا, تمہارا شوہر کیا, کچھ نہیں کہا. کہا خدا تیری پناہ چاہتا. کہا یوسف مڑ جاؤ. مڑ گئے, بند دروازے کھل گئے. علامہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جو خدا تھا آج بھی وہی ہے. تم بھی خدا کی پناہ مانگو, خدا تمہاری زندگی کے بھی بند دروازے کھول دے گا. خدا. لیکن بہرحال ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں, لیکن بس پھنسے ہوئے ہیں جانے محترم, گرفتار ہیں. انسان اپنے الفاظ میں پھنس جاتا ہے. میں بہرحال شہید دستغیب کا واقعہ مجھے یاد آ گیا اور وہ پڑھ کے بہرحال آپ سے التماس دعا. شہید دستغیب بیان کرتے ہیں اپنی کتاب داستان راستان میں کہ ایک عالم دین کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ بھی بزرگ ہستی تھے بہرحال. انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا, وہ دوسرا دنیا ہے, یہ دوسری ہے. بہرحال تو میں مثال دیتا ہوں. کہا کہ بالکل عذاب ایسا ہے جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں, ماؤنٹین ہوں, اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں, فرار نہیں کر سکتے. عذاب ایسا ہے. کہا کہ یہ جو ہم
اپنے محرومین کو ہدیہ دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، یہ کیسے پہنچتی ہیں؟ کہا اس کی بھی میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک بند کمرہ ہو اور اس میں شدید گرم دھواں ہو، سانس نہ لے سکے، اور ایک کھڑکی کھلے. کہا جب تم کچھ ہمیں بھیجتے ہو تو بالکل ایسے ہی ہے، اس کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے. ایک صلوات پڑھ کر تمام محرومین کو بڑھا. اصل جو میں لانا تھا یہ تھرڈ پارٹ پہ لانا تھا. وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنے والد کے ہونٹوں کو دیکھا، زخمی تھے. میں نے کہا بابا آپ کے ہونٹ کیوں زخمی ہیں؟ کہا کہ میں آپ کی والدہ کو، اپنی زوجہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پکارتا تھا جو ان کو اچھے نہیں لگتے تھے اور ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن میرے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کہتی نہیں تھی. وہ جو دل میں نے ان کا توڑا ہے اس کی وجہ سے عالم برزخ میں میرے ہونٹوں میں زخم ہے اور قیامت تک یہ زخم رہیں گے. ہم بعض اوقات گھروں میں جملے استعمال کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. اس عالم میں یہ سارے الفاظ ظہور کریں گے، دکھائے جائیں گے کہ ہاؤ یو ٹریٹ یور وومنس، یور مدرس، یور ڈاٹرز، یور وائف. تو عالم دین کہتے ہیں میں نے بابا سے بولا کہ بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں، اپنی ماں سے جا کر کہو کہ اگر وہ مجھے معاف کر دے تو یہ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں گے. عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ میں ایک ایک لفظ لکھا بھی جا رہا ہے اور محفوظ بھی کیا جا رہا ہے. بعض اوقات انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. ہوائیں بہرحال ایام میں ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں اور اس دروازے پر جائیں. اس دروازے نے سب کی مشکلوں کو آسان کیا ہے. گو کہ اپنے وجود پر سارے زخموں کو لے لیا لیکن دوسروں کے زخموں کو ختم کر دیا. صبح تلیا کہ اگر مصیبتیں اتنی تھیں کہ روزے روشن پر پڑتیں تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی. یا سیدہ. عزیزان محترم، ماں جیسی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں کا نعمت بدل کر سکتا لیکن وہ ماں جس نے اپنے وجود سے اپنی اولاد کو جنم دیا ہو، جس طرح اس نے ان کا احترام کیا ہو، خود مشکلات میں رہی ہو مگر اپنے فرزندان کی بہترین تربیت کی ہو. ماں ہوتی ہی ایسی ہے، خود جاگتی رہتی ہے مگر اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے. جن کی مائیں ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، جن کی نہیں ہے وہ ساری زندگی اپنی ماؤں کی کمی کو شدید محسوس کرتے ہیں. اور یہ انہی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس در پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہماری ماؤں نے ہمیں، جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور ہماری مائیں اسی فرش عزا پہ جاتی تھیں اور بیٹھتی تھیں، یہ ان کی عزاداری کا نتیجہ ہے. ہم نے کوئی محنت نہیں کی. آج مشکور تہران نہیں آتے تھے، نجف میں بڑی عزاداری کرتے تھے. لوگوں نے بہت کہا کہ آج مشکور آؤ تہران میں آ کر اس عزاداری کو قائم کرو. نہیں آتے تھے. خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، امام نے خود کہا آج مشکور جاؤ اور وہاں پر عزاداری کو برپا کرو. خاص عزاداری تھی. آ گئے. بہرحال ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. حاج جگتا جو بہت بڑے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ چند دن پہلے مجھے شدید بخار تھا اور بخار میں گلا خشک ہو جاتا ہے. مجھے پانی کی طلب محسوس ہوئی. میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ.
مجھے جب پانی کی شدت طلب ہوئی تو میں نے اپنی پہلی بیٹی کو پکارا راضیہ، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں۔ پھر میں نے بولا مرضیہ، تو وہ خاتون آگے بڑھی۔ میں نے کہا فاطمہ، تو وہ خاتون کہنے لگی آج مشکور ہم آ گئے ہیں نا۔ خواب نہیں دیکھ رہا، ہوش میں ہے۔ کہتا ہے بی بی میں جانتا ہوں آپ تشریف لائی ہیں، لیکن میں آپ کے احترام میں آپ سے پانی نہیں مانگ سکتا۔ بی بی فرماتی ہیں آج مشکور ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی خدمت کی ہے، تم نے ہماری نوکری کی ہے، عزاداری کی ہے، مرثیہ خواں تھا، یہ لو پانی۔ کہا بی بی نے خود مجھے پانی دیا، پانی پلایا۔ پھر مجھے بی بی کہتی ہیں آج مشکور ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ کہتا ہے بی بی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے دل کی حالت کی وجہ سے، لیکن آپ حکم کریں میں کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں حاج مشکور علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ بی بی جانتی ہیں چھوٹا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت محسن تو شہید ہو گئے، لیکن علی اصغر بھی جو ہے وہ جس طرح شہید ہوا، عزاداران محترم یہ صرف امام حسین جانتے ہیں۔ بہرحال میں توسل کے لیے کہ جن کے یہاں بہرحال اولاد نہیں ہے، وہ حضرت علی اصغر کے صدقے میں چند جملے اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا۔ گو کہ امام حسین کے لیے پورا دن بڑا سخت تھا۔ حضرت علی اکبر کا بدن پہ پہنچنا بہت سخت تھا، اس نیزے کو نکالنا بڑا سخت تھا، حضرت قاسم کے بدن کو لے کر آنا سخت تھا، اون محمد کے بدن، اور اس سے بڑھ کر پھر اپنے بھائی کے کٹے بازو، لیکن سب میں میرا مولا آ گیا کسی طریقے سے۔ لیکن یہ چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا کہ مقاتل کہتے ہیں ایک قدم اٹھتا ہے ایک قدم پیچھے جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بھاری ہو گیا کہ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ یہ خیموں میں گیا، مگر امام نے فوراً واپس لے لیا کہ وہ ماں مر جاتی اگر زیادہ دیر تک اور دیکھ لیتی۔ بس گئے اور دشت کربلا میں ایک ننھی سی قبر بنائی ہے۔ عزاداران محترم، امام ہوتا ہے، لیکن بہرحال مشکل باپ کی حیثیت سے کم نہیں تھی۔ یہاں بھی کائنات کا امام ہے، کھڑا ہوا ہے، گو کہ فاتح خیبر ہے، اور اسلام کی بقا علی کی تلوار سے ہے، مگر علی خاموش ہے۔ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی غیرت یہ ہے کہ کوئی اس کی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ یا امیر المومنین، میں معافی چاہتا ہوں، مظلوم ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی مظلوم۔ لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ممکن؟ عزیزان محترم، امام ہے، امام جانتا ہے اس کا کیا وظیفہ ہے، ہم کیسے امام؟ جب یہ واقعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ابو ذر کی آنکھوں میں کچھ ہوا، مگر سلمان علی کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ جو علی کی آنکھیں کہے گی سلمان وہی کرے گا۔ نہیں پتا در و دیوار میں آ گئی، کس طریقے سے علی کو گلی میں رسیاں ڈال کر لے کے گئے۔ عزاداران محترم، امام نے ساری زندگی اپنے بالوں پہ خضاب نہیں لگائی۔ کسی جنگ میں امام سے پوچھا کوئی بات تو امام نے کہا میں تو آج تک سوگوار ہوں، میں جب گھر میں آتا تھا تو جب میری نظر فاطمہ پہ پڑتی تھی علی کا سارا غم دور ہو جاتا تھا۔ ہاں عزاداران محترم، میرے مولا
کہ زاویے سے آپ مشکل کو دیکھیں۔ امام کی مصیبت مدینہ سے شروع ہوئی ہے، امام کی مصیبت کوفہ سے شروع نہیں ہوئی ہے کہ امام اس خلوت میں ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، امام سلام کرتے ہیں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ 40 دن تک وہ خاتون اس مشکل عالم میں مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی ہے اور کوئی تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت کوئی نہیں ہو سکتی ہے جان محترم۔ بس بی بی اپنی زندگی کے اس آخری ایام میں کہ بی بی نے امام کو بلایا اور بہت درد اور مشکل حالت ہے، سب کو حجرے سے باہر نکال دیا اور حضرت علی سے گفتگو کی ہے۔ وصیت میں کل آپ کی خدمت میں اگر گزارش ملی تو بی بی نے امام کو یہی کہا کہ بہرحال وقت اور درد مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ امام فرماتے ہیں کہ ابھی تو رسول کے جانے کا زخم بھی تازہ ہے فاطمہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مگر موت برحق ہے۔ بی بی فرماتی ہیں علی کیا میں نے کبھی آپ سے خیانت تو نہیں کی ہے؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں علی؟ بس عزیزداران محترم یہ جملہ کہنا تھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسی آنسو آئے امام بی بی نے اپنے ہاتھ کو بازو کو آنسوؤں کے نیچے کیا۔ یہ کرنا تھا کہ امام نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کی آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ، نہیں پتا یہ کون سے زخم ہے کہ جس کے لیے بی بی شفا مانگ رہی ہے۔ عزیزان محترم مقاتل کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جب بی بی ہاتھ اپنا مولا کے کمر بند پر پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہ ظلم اور ستم کیے، کہتے ہیں کہ صرف یہ بازو کا زخم اتنا شدید تھا کہ جو بی بی کی شہادت کا باعث بنا، مگر ایک اور جگہ بیان ہوتا ہے اس لعین نے اس سے بی بی کے شکستہ پہلوؤں پر بھی وار کیا ہے، نہ جانے کس طرح وار کیا کہ 18 سالہ گھلتی نظر آتی ہے، دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، چند قدم پر بابا کا روزہ ہے، کہتے ہیں بیٹھ جاتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ ارے بچے بھی پریشان ہیں کہ ماں ہمیں بتاتی نہیں ہے۔ عزیزان محترم بس مصیبت اس سے بڑی ہے۔ امام حسن خطیب کے خواب میں آتے ہیں، اے خطیب تو میری مشکل کو بیان نہیں کرتا، تو میری مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ کہا مولا بیان تو کرتا ہوں، آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دے دیا، اس سے بڑی مصیبت۔ کہا یہ ہماری بڑی مصیبت نہیں۔ کہا مولا پڑھتا تو ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر لگے، آپ کا جنازہ واپس آیا۔ کہا یہ ہماری بڑی مشکل نہیں ہے۔ کہا مولا پھر خود بتا دے کون سی بڑی مشکل ہے۔ کہا خطیب میں چھوٹا سا تھا، ارے میری ماں کے اوپر دروازہ گرا دیا، میں دیکھتا رہا، ارے وہ کوچہ بنی ہاشم تھا،